اللہ 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 جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا. سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ اب بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے ہی کوئی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھتے ہیں. کوئی دفعہ دیکھا ڈگی کھول کے بیچ میں بیٹھ گئے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے، 5 اندر تو 5 ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا. انکار کر دیا اللہ کو، یا اللہ معافی دے میں نہیں پکڑتا. میں نے کہا خذھا، پکڑو. نہ بابا. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں. کہا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا ہے کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، بچو کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں. اس نے منہ ایسے کھولو بس. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کرتا. اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار. یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھایا. ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، وہی 10 سال پرانا. وہی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے. جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ ہے
کہ بھائیوں بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. کہیں نقصان ہوگا، ہونے دو، نہیں ہوگا، ضمانت دے رہا ہے. اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تم کتنے مزے سے کوئی گل نہیں جی، ٹکر ہو گئی تو نوی لگ جائے گی. تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے. تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، کئی گنا کر کے واپس ملے گا. یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح.